نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها. ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی، یہ کہ اس کی ماں اس کے بوجھ کو اٹھاتی ہے اور تکلیف کے ساتھ ان کو جنتی ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے والدین کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حسن اخلاق میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں. پھر اس نے سوال کیا اس کے بعد کس کا ہے؟ تو پھر آپ نے کہا تیری ماں. پھر اس شخص نے تیسری دفعہ سوال کیا اس کے بعد کس کا ہے؟ کہا تیری ماں. 3 دفعہ سوال کرنے پر آپ نے کہا حسن اخلاق میں سب سے پہلے درجہ انسان کے لیے اس کے ماں کا ہے. جب اس نے چوتھی دفعہ سوال کیا اس کے بعد کس کا ہے؟ تو کہا تیرا باپ. حدیث شریف سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کی کتنی بڑی یہ ہے کہ ہم اگر حسن سلوک کرنا شروع کریں یا پھر ہم کرنا چاہیں تو سب سے پہلے والدین کا حق آتا ہے. ایک شخص ہوتا ہے جو اپنے آفس میں روتا ہوا آتا ہے، تو ایک شخص اسے سوال کرتا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے آج مارا ہے. تو کہتا ہے تیرے بیٹے نے تجھے کیوں مارا ہے؟ تو کہتا ہے کچھ بات پر بحث وغیرہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے میرے بیٹے نے آج مجھ پہ ہاتھ اٹھا ڈالا. اس بات سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس لڑکے نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھا ڈالا. تو جب اس کے باپ نے اس لڑکے سے کہا تو میں تیرا والد ہوں اور تو مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس نے کہا کہ تو میرا والد ہے مجھے پتا ہے، لیکن تو نے شادی جو کی اپنی خواہش کے لیے کی، اس کے نتائج میں پیدا ہو گیا تو تو میرا باپ بن گیا، اس میں تیرا کیا ہے؟ اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. اس لڑکے کی لاجک کو جو دیکھیے اپنے والد سے کہہ کیا رہا ہے. پھر بھی ہماری میڈیا اور ہمارے قانون جو ہے پھر بھی وہ لڑکوں کو بہت زیادہ شے دیتی ہے. اگر کوئی لڑکی بھاگ کر شادی کر لیتی ہے یا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یا مسلم کے ساتھ ہی بھاگ جاتی ہے، جس وقت جو بھاگتی ہے اس کے والدین کے اوپر کیسا وہ حال ہوتا ہے یہ تو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اس کے والد کے سینے پہ آڑے چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لڑکی پھر بھی بھاگ جاتی ہے کسی غیر محرم کے ساتھ. جب وہ بھاگ جاتی ہے پھر بھی قانون ہمارے اور ہماری میڈیا جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم لڑکیوں کی رائٹ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں بالغ ہونے کے بعد. اگر ہم بالغ ہو گئے یا پھر ہماری عمر ہو گئی ہے تو ہماری یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو نہ بتائیں ہم شادی بیاہ بھی کر لیں. لیکن میڈیا ہمارا ہی سپورٹ کرتی ہے کہ ہم شادی کر سکتے ہیں، ہمیں رائٹ دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اگرچہ ہمارے قانون ہمیں رائٹ دیتی ہے پھر بھی ہماری حمیت ہماری غیرت کیا کہتی ہے کہ ہم ایسا گھناؤنا کام کریں، اپنے والدین کے حقوق کو مار دیں. جس کے ساتھ بھی آپ بھاگتی ہے ذرا سوچ کر تو دیکھیے، جس غیر لڑکے کے ساتھ آپ بھاگ جاتی ہے وہ اگر کوئی اچھا انسان ہوتا تو کبھی بھی آپ کو وہ اپنے ساتھ نہ بھگا لے جاتا، کیونکہ وہ شخص یہ سوچتا کل کو اگر میری بھی بیٹی پیدا ہو، اگر وہی کام یہ لڑکی کرے گی یعنی میری بیٹی کر لے گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اس وقت کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں. لیکن پھر بھی ہمیں کوئی بھی غیرت اور حمیت نہیں آتی کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہم کسی بھی انجان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں. کیا ہمارے یہی حقوق ہے؟ کیا والدین کے یہی حقوق ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا کریں؟ ہم تو والدین کے حقوق کے لیے اپنے حق کو بھی چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ چھوڑنی ہی چاہیے ہمیں. ہم لوگوں سے انسان کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہت سی جگہ حقوق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق کا کچھ نہیں ہمیں پتہ رہتا ہے. کیا انسان میں ہمارے ماں باپ کے حقوق نہیں آتے؟ بالکل آتے ہمارے ماں باپ کے حقوق. لیکن ہم کہتے ہیں، ہماری میڈیا یہ کہتی ہے کہ اپنی مرضی یعنی ہماری جو مرضی ہم کر سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ سب جو یہ انگریزوں کا کہنا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ایسا دستور نہیں ہے. اگرچہ ہمارے لیے لائے جائے لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس بھائی بہن ماں باپ ہر کوئی ہوتا ہے. وہاں انگریزوں کے یہاں نہ ان کے ماؤں کا پتہ رہتا ہے نہ ان کے باپوں کا پتہ رہتا ہے، اس وجہ سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے یہاں تو وراثت بھی ان کو بیٹوں کو نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ چاہے تو کتوں کو بھی دے دے یا کسی انسان کو بھی وراثت دے سکتے تھے. لیکن ہم جو اپنے اس میں رہ رہے ہیں، اگر وراثت کی بات آئے تو ہم بیٹی ہو یا بیٹے سب جاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ہم کہ اسلام نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم وراثت اپنا لے سکتے ہیں. لیکن جب وہی حقوق ہمیں ماں باپ کی عبادت کا ادا کرنے کا آتا ہے تو
اسلام کیا کہتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، ہم اس پہ کان ہی نہیں دھرتے. بس آخری میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.